السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ عزیزان گرامی، آزمائش، بعض خواتین جو موریدین بھی ہیں اور غیر موریدین بھی ہیں، ان کے سوالات کچھ زیادہ ہو گئے۔ کچھ اپنے شوہروں سے فریاد کرتے ہیں، کچھ شوہر بیگمات سے فریاد کرتے ہیں، اور الزام، بہتان، جو ہمارا معاشرتی رویہ ہے بہت کمزور ہے۔ اخلاق کے لحاظ سے بھی ہم کمزور ہیں، دین کے لحاظ سے بھی کمزور ہیں، ایمان کے لحاظ سے بھی کمزور ہے، توکل کے لحاظ سے بھی۔ تو آزمائش کیا ہے؟ آزمائش کے معنی کیا ہے؟ دیکھیں، آزمائش کٹھن راستوں سے گزارنے کا نام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید، سورہ بقرہ اور سورہ تبارک، سورہ ملک میں انشاءاللہ ڈسکرپشن پہ چھوٹا سا مضمون بھی آ جائے گا۔ تو دیکھیں، آزمائش اللہ تبارک و تعالی رحمت خداوندی کے لیے بھی، درجات بلندی کے لیے بھی، خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اور بِأَيِّ تُهْلَكَ سورہ بقرہ میں غالباً کہ ہم اپنے آپ اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں پڑ جاتے ہیں، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے، تو ہم بلا میں گرفتار ہو آزمائش میں چلے جاتے ہیں، جس میں تنگ دستی، مفلسی بھی ہوتی ہے، بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں، جس میں گھر کا ٹوٹنا، طلاق ہونا، خلا ہونا، ہماری جو جائیداد ہے جس میں مکان آتا ہے اس کا چلے جانا، لاس ہونا، کاروبار میں لاس ہونا، ہمارے ساتھ جو سواری ہے، گاڑی ہے، اس کا چلے جانا۔ تو جب یہ امور، یہ چیزیں بندوں کے ساتھ آمنے سامنے ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اس صورت میں آپ قرآن کا سہارا لے لیں، دین اسلام کا سہارا لے لیں، رجوع اللہ کریں کہ ضرور کہیں کمی بیشی ہوئی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا اور اس آزمائش سے میں گزر رہا ہوں یا گزر رہی ہوں۔ اس میں بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک صبر، استقامت، خوف، بے چینی، گھبراہٹ، انزائٹی، ڈپریشن سے نکلنے کے لیے بہترین سوٹیبل طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے زیادہ استغفار پڑھیں، ہر حال میں استغفار میں رہیں، اور لیفٹ رائٹ چھوڑ دیں، دائیں بائیں، نام نہاد، عاملین، تعویذ گر کہ جی جا